اس باب میں بھی شرک اصغر کی کچھ صورتیں بیان ہوئی ہیں. باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یعنی اللہ کے انداد نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. انداد ند ان کی جمع، ند کا معنی شریک، شبیہ، مثیل. اللہ کا مثل نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ. اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی. اس آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس نے فرمائی ہے، اس پر غور کیجیے. مت الانداد هو الشرک، انداد مقرر کرنا شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ اخفا من دبیب النمل، یہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے. چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے. وہ چونٹی علی صفات سودا، جو سیاہ رنگ کی، جو پتھر پر چل رہی ہو، سیاہ رنگ کے پتھر پر اس کی تہ میں چل رہی ہو. فی ظلمت اللیل، رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی ہو اور پتھر ہو، اس کی تہ میں چونٹی چل رہی ہو. اس چونٹی کی جو آہٹ ہے کون محسوس کرتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ فرمایا کہ شرک کا حملہ اس سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہو سکتا ہے. لوگوں، شرک سے بچو. تمہاری عام گفتگو میں شرک شامل ہو سکتا ہے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. عبداللہ بن عباس نے کچھ مثالیں دی اس کی. مثلا کس قسم کے جملے شرک ہو سکتے ہیں؟ یہ کہنا واللہ وحیاتک یا فلان، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، وحیاتی میری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم، فلاں کی جان کی قسم. شرک ہے. ہماری زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں. اور اگر آپ قسم کے معاملے میں جس کی قسم کھا رہے ہیں، عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے باعتبار قسم کے، پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اگر دل میں یہ بات ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، اس کی قسم کھانا درست ہے اور یہ قسم اللہ کی قسم کے مساوی ہے، پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا. شرک اصغر اس لیے ہے کہ زبانوں پر یہ الفاظ جلدی سے چڑھ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. وتقول لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر گھر میں کتیا نہ ہوتی، کلیبہ، تو چور آ جاتے. چور آئے اور کتیا نے بھونک کر مالک کو جگا دیا اور مالک اٹھ بیٹھا اور چور بھاگ گئے. کتیا چوروں کو بھگاتی ہے. واقعہ ہے ایک پیر صاحب کا، ان کا مرید ان کے پاس گیا کہ بڑا باغ ہے ایک، اکثر لوگ اس میں داخل ہو کر پھل چوری کر کے کھاتے ہیں، تو آپ پیر ہیں ہمارے، روکیے اس چیز کو. پیر نے کہا کہ اس کا بڑا آسان راستہ ہے، 2 کتے لے لو. ایک کتا پستہ اور ایک بولی کتا ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، اور پستہ کتا چھوٹے قد کا ہوتا ہے جس کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے. اگر چور آئے گا باغ میں داخل ہونے کے لیے تو یہ پستہ کتا بیدار ہو جائے گا، یہ بھونکے گا، اور یہ دوسرا کاٹنے والا کتا، حملہ آور ہونے والا، اس کی نیند گہری ہوتی ہے، اس کے بھونکنے سے وہ جاگے گا، تو پھر دونوں کتے بیدار ہو کر چور کا مقابلہ کر اس کو بھگا دیں. تو یہ انتظام کر لو. تو اس نے کہا پیر صاحب مجھے کہاں ڈال رہے ہیں آپ؟ ہمارے لیے تو پستہ بھی آپ اور بولی بھی آپ ہے، یہ سارا کچھ آپ ہی نے کرنا. تو یہ لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر کتیا گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتے. یعنی چوروں کا بھاگنا اللہ کا فضل ہے، مگر کتیا کی طرف منسوب کر دیا. ابن عباس فرماتے ہیں یہ شرک ہے. وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللُّصُوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی، بطخ کے بولنے سے مالک بیدار ہو گیا اور چور بھاگ گیا، بطخ نہ ہوتی تو آج چوری ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، مگر یہ بطخ کی وجہ سے نہیں ہوا. حالانکہ فضل اللہ کا ہے، مگر بطخ کی طرف منسوب کر دیا اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف. تو جملے سوچ سمجھ کر بولو. صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. وقول رجل صاحبہ ما شاء اللہ وشئت، ایک شخص اپنے دوست سے کہے، اپنے ساتھی سے کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. شرک ہے. آپ نے مشیت اور چاہت میں اپنے اس دوست کو، ساتھی کو اللہ کا شریک بنا دی. یہ مسئلہ آگے مستقل ایک باب کے تحت آ رہا ہے، وہاں تفصیلی بات ہوگی. وقول الرجل لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ جملہ شرک ہے.
یوں کہو لود اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، یعنی تاخیر کا جملہ، واو جو ہے دونوں کو جمع کر رہی ہے، معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کر رہی ہے، ان کو مساوی حیثیت دے رہی ہے، اور ثم میں تراخی اور تاخیر ہے، حیثیت مساوی نہیں ہے، تو مساوی حیثیت دینا شرک ہے۔ اور اگر یہ مساوی حیثیت آپ کے دل میں عقیدے کے ساتھ ہے، یہ تو جملہ ہے نا، شرک اصغر، مگر یہ اگر آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے پھر یہ شرک اکبر ہے۔ لا تجعل فیہا فلانا، فرماتے ہیں کہ اس جملے میں فلاں کا نام ڈالو ہی نہ، بس لولا اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا، اس کا فضل نہ ہوتا، اس کا احسان نہ ہوتا، ھذا کلہ بھی شرک۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سب جملے اللہ کے ساتھ شرک ہیں۔ جی